अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। बुरी नज़र वालों से पाकिस्तान को महफूज रखे। डरबन में एक बड़ा ही मसरूफ़ तरीन टाइम था, जिस नेक मकसद के लिए आए थे। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो खैरियत आफ़ियत से पूरा किया। तो वापस जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन जोहान्सबर्ग में काफ़ी बिज़ी, और कोशिश तो होगी कि आज रात को अगर मुमकिन हो तो वापस निकल आएँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, तो आज रात को निकलना काफ़ी हद तक नामुमकिन लगता है। तो कल इंशाअल्लाह ताला वापस हॉलैंड निकलेंगे, अल्लाह खैर करे। आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इजहार देना मत भूला करें कि आप इस पूरा मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहते हैं। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो हैं एक से बढ़कर एक काबिलियत और सलाहियत रखती हैं। पाक बहरी फ़ौज ने भी भारत को टफ़ टाइम दिया हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया ने गुज़श्ता शब भारतीय बहरिया के तैयारे का सुराग लगाया और इसे निगरानी में रखा। ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक बहरिया भारत की किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। ख्याल रहा है कि भारतीय बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल अमरीकी साख्त P-81 मरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत ने जासूसी के लिए एक जहाज़ भेजा, और वो भी खुफिया न रह सका, और हमारे जो रेडार हैं उन्होंने उसको ढूंढ लिया। भारत अब लग ऐसा रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है कि किसी मुहाज पर वो कोई ऐसा हरकत या कोई ऐसी चीज़ कर सके। लेकिन मैं आफरीन है अपने इन जवानों पर जो हमारे इस वक्त सरहदों पर हैं, और वो किसी जगह पे कोई ऐसा भारत को मौका नहीं दे रहे, और भारत किसी किस्म का मौका नहीं ले पा रहा। जिधर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ से आगे पाकिस्तान के जवान उनको टफ़ टाइम देते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने मुताबिक पाकिस्तान की, ये ज़रा याद रखिएगा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, हालांकि होना तो ये चाहिए कि हिंदुस्तान को दरख्वास्त करनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में कि जनाब हमारे यहाँ पर वाक़या हुआ है, हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि सबूत नहीं है, वो कहाँ जाए, किस अदारे में जाए, कहाँ जाके अपनी रंगबाजी दिखाए। मीडिया की हद तक वो रंगबाजी दिखा रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भारत पाकिस्तान मसले पर बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें खित्ते की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी, ज़रा ये लाइन ज़हन में रखिएगा कि भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी को गौर हुआ, और ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास में यूएनओ सलामती कौंसिल अरकान ने कशीदगी पर गहरी तफ्तीश का इजहार किया, फ़ौजी तसादम से बचाव और सफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार देते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में बगावत का सामना है, मुखालफ आवाज़ें उठ रही हैं, और मोदी से सवाल हो रहा है कि बताएं, सबूत दिखाएं। भारत में जो भी मोदी फ़ौज या इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ बोलता है, इसे या तो उठा लिया जाता है या झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। अब जाहिर है सवाल तो खैर कहीं भी करना जो है वो अलाउ नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। ये मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम भी काफ़ी खुद कफ़ील हैं, लेकिन यहाँ वाला जो मामला है वो दूसरा थोड़ा है। यहाँ वाला आप अपनी इंटरनल सियासत पे नहीं, आप यहाँ पर अपने खित्ते का, इस पूरे रीजन का, और भारत में ज़ाहिर 1.5 अरब इंसान बसते हैं, जो उनकी सलामती है उस पर जो दाव मतलब कि मोदी जो है वो अपनी सियासत के लिए उसको दाव पर लगा रहा है, तो उस पर उसके जो लोग हैं उससे सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन मेरे ख्याल में देखें, मोदी तीसरी दफ़ा जीता है, राहुल गांधी फिर अपने सफ़र पे निकल पड़ा है, लेकिन ये मामला कुछ और है। ये मामला मुल्क की सियासत का नहीं है, ये हुकूमत का नहीं है, ये पूरे खित्ते की सलामती का मसला है, और बहुत सारे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करोड़ों लोगों की जानों का, मासूम लोगों की जान का मसला है। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, चाहे वो कोई एंकर है, चाहे कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई वो दूसरी जमात का
رکن ہے یا کوئی دوسری جماعت کا لیڈر ہے، اس کی آواز مودی سرکار کی طرف سے بند کی جاتی ہے۔ بھارت دنیا کو اپنا شفاف چہرہ بھی دکھا رہا ہے، غیر انسانی روایات کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے غیر انسانی قدم اٹھاتے ہوئے زیر علاج مریضوں کو واپس پاکستان بھیج دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ ایسے مطلب کہ میں اب کیا میرے منہ سے الفاظ نکلتے جو ہیں وہ میں نہ ہی نکالوں تو اچھا ہے کہ کیسا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہ نیبرز جو ہیں نا، یہ بدبختی ہے ہماری کہ ایسے سانپ نیبر آپ نے شاید کبھی کسی دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے کہ ایسے مریض جو بھارت میں علاج کروا رہے تھے، انسانی ہمدردوں کی بنیاد پر بھی یہ کام نہیں کیا جاتا، جنگی حالات میں بھی ایسا کام نہیں کیا جاتا، بھارت نے وہ واپس بھیج دیا۔ دل کے عارضہ میں مبتلا 2 بچوں کے والد شاہد احمد نے مودی کی غیر انسانی اقدام کی سخت مذمت کی۔ حیدرآباد سندھ کے رہائشی شاہد احمد نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے 2 بچے پیدائشی طور پر دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں، ان کا علاج کروانے بھارت گیا۔ 21 اپریل 2025 کو ہم اپنے بچوں کے علاج کی غرض سے بھارتی شہر فرید آباد پہنچے اور 22 اپریل کو دونوں بچوں کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ 24 اپریل کو بھارتی فارنر ریجنل رجسٹر آفس سے کال آئی کہ اگلے 48 گھنٹے میں آپ نے بھارت چھوڑنا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ انتہا پسندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ مودی کسی ایڈونچر کا انتظار کر رہا ہے، تو لیکن چلو کوئی گل نہیں ہے، لیکن میں اب آپ کو یہاں بتاؤں، اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، اور وہ بھی بچے، مطلب کہ وہ بھی بچے اور دل کے مریض اور آپ کے ملک میں علاج کروانے آئے ہیں، تو بھارت کے آفیشل جو ان کا اس کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھاجن ساڈا ملک تسی اگلے اینے گھنٹیاں دے وچ چھڈنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی، میں اب اس کو کیا کہوں، اس پہ کیا، اس مودی بچر کہتے تھے نا اس کو، یہ بچر ہی ہے نا جس نے گجرات میں جو ظلم اور زیادتی کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ جو کیا تھا، وہ بھی دنیا کی تاریخ میں شاید ہی بہت ایسا کم ہوا ہو۔ تو وہ بچر جو ہے اس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ اپنا بچر پن دکھانے سے جو ہے وہ باز نہیں آتا، اور اب بھی وہ باز نہیں آ رہا۔ اور اس نے جناب جو جسے کہتے ہیں کہ بچوں کا علاج بھارت نہ ہو پائے، پتہ نہیں وہ بچے جو ہیں اپنے ساتھ کون سے آتنکوادی تھے یا کون سا وہ آتنکواد کرنے کے لیے گئے تھے، دل کا علاج تھا۔ اگر آپ اعلان کرتے کہ جناب جو بھی ہندوستان میں اس وقت پاکستان سے موجود ہے اور ان کے کوئی اس قسم کے میڈیکل کے ایشو ہیں تو وہ بھارت کا مہمان ہے اور بھارت مہمان نواز ہے، اپنے مہمانوں کا علاج کیے بغیر پاکستان نہیں بھیجے گا، لیکن اتنے چھوٹے دل کے مالک ہیں بنیے، انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بھارت کو جب ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے تو اب وہ چھپ کر پاکستان پر وار کرنا چاہتا ہے اور خفیہ وار کرنا چاہتا ہے۔ مصدقہ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی راہ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیوں کو سرگرم کر دیا ہے۔ راہ کے دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق BLA سے فتنہ الخوارج غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بھارتی راہ نے BLA اور فتنہ الخوارج کے علاوہ چند اور دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ مصدقہ اصلاحات کے مطابق چند خودکش بمبار جو دہشت گردی کی کارروائی گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں کو متعلقہ علاقوں کی ریکی کروائی گئی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کیے جانے والے دہشت گردی کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک اور سرگرم ہیں۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کی واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے اس بڑے منصوبے کے پیچھے پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بری طرح ناکامی ہے۔ دیکھیں آپ جناب اس قسم کی جتنی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی کامیابی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے نہ ہونے کے برابر ہے کہ ایک تو پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی افواج، پاکستان کی فوج کے بہادر افسران اور جوان جو ہیں وہ ہر وقت چوکنا ہے، ان کی نظر اس وقت پورے پاکستان میں ہے، نہ کہ بارڈر پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ ان بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اندرونی جو ان کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں حیران پریشان ہوں
کیا ماں سے بھی پہلے کوئی ہوتا ہے؟ اپنی سگی ماں سے زیادہ کسی کی انسان کوئی بھی کیئر یا فکر کر سکتا ہے؟ لاکھ اختلاف ہو، بھائی بہنوں میں لڑائی جھگڑا آگے پیچھے ہو، لیکن جب کوئی ماں حکم کر دیتی ہے اپنے بچوں کو تو اس پہ سی نہیں کرتے. لیکن پھر بھی اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سگی ماں کو بھی سودا کرنے سے باز نہیں آتے. تو ایسے لوگوں پر نظر رکھی ہوئی ہے ہمارے اداروں نے، ان کو کسی قسم کا کوئی زیادہ جو ہے نا وہ اور اب تو یہ ذرا تھوڑا سا سخت ہو گیا نا، نگرانیاں سخت ہو گئی ہیں. اب تو کسی قسم کی کوئی ایسی چانس لیا نہیں جا سکتا ایسے لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے، کرم کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکالے گا. پاکستان ہر جگہ پہ جا رہا ہے. آئے بھجن ہماری تلاشی لے لیں، ہمارے ساتھ بات چیت بیٹھ کے بات کر لیں، ہمارے ساتھ انکوائری کرا لیں. دنیا کے جس ادارے سے کروانی ہے، جس ملک سے کروانی ہے کروا لیں، کہ اگر ہمارا اس سے کچھ لینا دینا ہوا تو ہم جناب جو کہیں گے حاضر ہیں. اور اگر نہیں تو پھر آپ دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. اور بھارت کو اس بات کا ڈر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ کروانے والے سارا خود ہیں، تو وہ اس طرف نہیں آ رہے. تو جہاں پر جس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایکچولی وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جا کر اپنی سنوائی کی درخواست کرتا ہے. لیکن یہاں پہ الٹ یہ ہوا ہے کہ یہ زیادتی ہندوستان کے بقول اس کے ساتھ ہوئی ہے اور درخواست گزار پاکستان ہے کہ بھجن ایدا کوئی کٹی کٹا کڈو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں کا لنک واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کہاں جاتی ہوئی چیزیں دیکھ رہی ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بہادر جوانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیڈ کرنے والے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حکومت نے جس طرح وقت ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تمام چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں، بہت آپ کا شکریہ. خدا حافظ.